ناظرین، اب ہم مزے سے قصہ سنیں گے، جیسا کہ آپ کے لیے سب سے زیادہ دلچسپی کا حامل یہ سیگمنٹ ہوتا ہے لطائف علمیہ کا، کہ جس میں حضرت ہمیں تاریخ کے حوالے سے کوئی علمی اور ذہانت پر مبنی واقعہ سناتے ہیں. تو ہم حضرت سے ایک ایسا واقعہ سنیں گے اب. جی. ہاں، اس حوالے سے لطائف علمیہ میں کتاب الازکیہ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کی، اس کا ترجمہ ہے لطائف علمیہ. تو عام لوگوں کی ذہانت کے واقعات میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ ایک گویہ، جس کو آج کل ہم جو سنگر کہتے ہیں، گلوکار، تو اس گویے کا بھائی جو ہے، اس نے اپنے بھائی کی دعوت کی، تو اس کا بھائی اس کے گھر چلا گیا. اب کافی دیر اس کے گھر میں رہا، گپ شپ ہو رہی ہے، باتیں ہو رہی ہیں. تو اس کا نتیجہ اس واقعے کا یہ لکھا انہوں نے، علامہ ابن جوزی نے، کہ جس چیز کا انسان کے اوپر غلبہ ہوتا ہے تو انسان کو بس وہی نظر آتا ہے، پھر اس وقت پھر وہ ادھر ادھر کچھ اور نہیں دیکھتا. مطلب بھوک ہے، بھوک کا غلبہ انسان کے اوپر ہے تو پھر اس کو روٹی نظر آتی ہے ہر طرف، اس کو پھر اور کوئی بات اچھی نہیں لگتی. تو یہ کیفیت ہوتی ہے. تو کہا کہ وہ کافی دیر بیٹھے رہے، نماز کا وقت ہوا، نماز پڑھ کے واپس آ گئے. اب وہ جو مہمان آیا ہوا تھا بھائی، اسے سوچا کہ چل اب کھانا کھلے گا. تو وہ جناب زور گزر گئی، عصر کا ٹائم ہونے لگا. جب کافی بھوک سے شدت جب کی بھوک اس کو ہو گئی، اب وہ گلوکار جو تھا اس کا بھائی گویا، وہ اپنے بھائی سے پوچھتا کہ بھائی تمہیں جو ہے نا یہ موسیقی میں کون سی آواز اور ساز پسند ہے، کون سی آواز اور ساز تمہیں اچھا لگتا ہے، تو میں تاکہ تمہیں سناؤں. وہ تو پہلے بھوک سے مر رہا تھا، تو کہنے لگا کہ وہ ہنڈیا بھننے کی آواز مجھے بہت پسند ہے. ہنڈیا بھنتی ہے نا، کہتا ہنڈیا بھننے کی آواز مجھے بڑی پسند ہے. تو اس نے اسے اشارہ کر دیا کہ یار کھانا وانا پکاؤ، وہ لاؤ، کیونکہ دعوت کی ہوئی. تو اس پر لکھا ہے کہ واقعی جس چیز کا غلبہ ہوتا ہے طبیعت پہ، انسان کا دماغ ادھر ہی رہتا ہے. ہاں، وہ کہتے ہیں کہ 2 اور 2 4 روٹیاں، بھوکے کو پوچھے 2 اور 2، کہتے 4 روٹیاں. ہاں، تو وہ روٹی میں ساتھ لگاتا ہے. تو اس لیے ایسے موقع پہ انسان کی کیفیت ہوتی ہے. اور اس کے ساتھ دوسرا انہوں نے یہ لکھا کہ ایک صاحب کی آنکھوں میں ذرا تکلیف تھی، تو آنکھیں آئی ہوئی تھی اس کی. تو دوسرے نے پوچھا کہ بھائی اچھا، یہ اپنی آنکھوں کا علاج کیا کر رہے ہو تم، کوئی دوا کیا علاج کر رہے ہو؟ کہنے لگا میں قرآن کی تلاوت اور ماں کی دعا سے علاج کر رہا ہوں، قرآن کی تلاوت اور ماں کی دعا سے علاج کر رہا ہوں. ظاہر ہے کیونکہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کہتے بس دم دے دیا، درود دے دیا، بس اللہ لے دیا، اس کے علاوہ کوئی دوا دارو نہیں کرنا، بس اس سے علاج کریں. اب ہم سے بھی لوگ پوچھتے ہیں کہ جی فلاں کے لیے کوئی عمل بتا دیں، امتحان کے لیے عمل بتا دیں، عمل وظیفہ بتا دیا. اب عمل وظیفہ پڑھ رہے ہیں، کتاب نہیں پڑھ رہے، تو کتاب بھی پڑھو، عمل وظیفہ بھی پڑھو، تبھی کامیابی ہوگی. تو تعویذ دے، تعویذ لے لیا، تعویذ کے ساتھ اب محنت بھی کرو، تو دونوں ہوگی، پھر کام بنے گا. تو لیکن بعض لوگوں پر غلبہ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں جی نہیں، بس اللہ پاک نے کرنا ہے، بس وہ نمازیں پڑھ پڑھ کے دعائیں کرتے رہو کامیابی کی، پڑھنا ہے نہیں. تو ایسے تو نہیں ہوتا. تو وہ صاحب نے یہی کیا، کہنے لگے جی وہ قرآن کی تلاوت اور ماں کی دعا سے علاج کر رہا ہوں. تو دوسرا آدمی بڑا دلچسپ تھا، تو اس نے کہا کہ یار تھوڑے سے آئی ڈراپ بھی ساتھ شامل کر لو تو جلدی نفع ہو جائے گا. صحیح بات. تھوڑے سے آئی ڈراپ بھی ساتھ شامل کر لو تو وجہ نفع ہوگا. تو مطلب یہ ہے کہ دوا بھی کرو، اب دعا بھی کرو، اب اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کرتے ہیں. جیسے شیخ العرب والعجم حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پاس ایک شخص آتا تھا اور آ کے ہاتھ چومتا کہ جی حضرت دعا کریں اللہ نیک صالح بیٹا عطا فرما دے. حضرت ہاتھ اٹھا دیتے، دعا کر دیتے. پھر کچھ عرصے میں پھر آتا کہ حضرت نیک صالح بس ایک بیٹا اللہ دے دے. حضرت بزرگوں کا دعا کر دیتے ہیں. اب ایک عرصہ ہو گیا تو حضرت نے بھی سوچا یار کوئی نتیجہ مرتب نہیں ہوا دعا کا. پھر عرصے کے بعد پھر حضرت دعا کریں اللہ بیٹا دے دے. حضرت پھر ہاتھ اٹھا دیے. تو حضرت سوچا یار دعائیں کب سے کر رہا ہوں، کوئی خوشخبری نہیں سنا رہا. جب بھی آتا کہ یہ دعا کرے بیٹا ہو تو اس کا مطلب ہوا نہیں اب تک. تو حضرت دعا کے بعد اس کو کہا بھائی وہ کیا بات ہے، سب خیر، کوئی خوشخبری نہیں ہے؟ تو کیا بات ہے، تو طبیعت تو ٹھیک ہے آپ دونوں کی، کوئی خوشخبری نہیں ہے، بیوی سے خیریت سے؟ کہتے کہ بیوی کا تو مسئلہ ہے، اماں لڑکی تلاش کر رہی ہے، ابھی نکاح نہیں ہوا. کہتا ظالم نکاح کیا نہیں، بیٹے کی دعا کرا رہا. تو پہلے نکاح تو کر لے بھائی، نکاح کر لے اس کے بعد بیٹے کی دعا کرا. تو بغیر نکاح کے بیٹے کی دعا ہو رہی ہے. تو وہی ہوتا ہے. تو بعض دفعہ ہمارے لوگ جو ہے بغیر نکاح کی دعائیں کراتے رہتے ہیں
اور بزرگ دعائیں کیے جا رہے ہیں، وہ پریشان ہوتے یار اللہ کے یہاں دعا قبول نہیں ہو رہی، کون سی خطا ہو گئی، وہ ادھر رو رہے پڑے پتہ چلا نکاح نہیں ہوا. تو اس لیے جو ایسا سلسلہ چلتا ہے، تو اس لیے دعا، بلکہ ناظرین جو ہے ان سے بھی درخواست ہے کہ وہ دعا بھی کروائیں جیسے ہم کرتے ہیں ان کے لیے، لیکن ساتھ دوا بھی اپنا جاری رکھیں، تدبیر بھی کریں، امتحان کی محنت بھی کریں، کوشش بھی کریں، اور ساتھ ہماری دعائیں وظیفے بھی پڑھیں. پھر اللہ کی رحمت ہوگی. دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلائیں، انشاءاللہ اس سے نفع ہوتا ہے. بہت شکریہ. ناظرین، انتہائی دلچسپ حضرت نے کئی قصے سنائے، آپ سب کی دلچسپی کا باعث ہوتے ہیں، اور اس پروگرام کی خوبی یہ ہے حضرت کی موجودگی کی وجہ سے کہ آپ کے لیے یہ انٹرٹینمنٹ بھی کافی علمی اور ذہانت پر مبنی ہوتی ہے. تو یہ علمی اور روحانی پروگرام